فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جس کا جواب آج کسی بھی مسلک کے پاس اور کسی بھی مکتب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ایک فقہ اسلامی اور قانون اسلامی پر ایک انسائکلوپیڈیا ہے جو اعلیٰ حضرت کی اکیلی شخصیت نے تیار فرما دیا، لیکن اس کی تفصیل ضروری تھی کہ اس سے عامات المسلمین استفادہ نہیں کر سکتے تھے. آپ حضرات کی توجہ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے حضرت نے، حضرت قبلہ عالم پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری لو شاہی دامت برکاتہم العالیہ نے اس فتاوی شریف کی ترتیب میں جو سب سے مشکل مرحلہ تھا وہ تھا کہ جی اس کی تسہیل کرنے والے اور تخریج اور ترتیب کرنے والے علماء کرام ان کو کیسے بٹھایا جائے. آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کام کرنے کے لیے مواقع چاہیے، ان کے لیے جگہ چاہیے، ان کے گزر اوقات کے لیے ان کو مشاہرہ چاہیے، خدمت چاہیے، پھر ان کو دیکھنے کے لیے کتب خانہ چاہیے کہ جب تک کتابیں موجود نہیں ہوں گی وہ تخریج ترتیب کا کام کس طرح کر سکیں گے. تو حضرت قبلہ نے ہر سال 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ تک یعنی سالانہ ہر جلد کے چھپنے پر حضرت مفتی صاحب جو ناظم اعلیٰ تھے، مفتی اعظم پاکستان اپنے وقت کے حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی، یعنی تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ہر سال آپ ان کے ساتھ مدد فرماتے رہے. اور میرے اندازے کے مطابق کم از کم یہ 35-40 لاکھ روپیہ ایسا بنتا ہے جو اس عظیم اسلامی انسائکلوپیڈیا کی ترتیب میں حضرت صاحب نے جمعیت تبلیغ الاسلام اور اپنی مساعی سے، اپنی کوشش سے اس کتاب کی اشاعت میں آپ نے صرف فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور گرامی قدر حضرات، فقہ اسلامی کی اس دور میں یہ عظیم الشان خدمت ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو احساس ہے. میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں ہم جیسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فاضل بریلوی کی اتنی کتابیں ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ہمیں یہ احساس بھی ہے کہ وہ کتابیں چھپنی چاہیے تھی. آپس میں بیٹھے ہوئے سب لوگ اس پر اشک بہاتے ہیں، روتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایسی شخصیات کم ہیں جو اہل سنت کے ساتھ صرف رونا نہ شروع کر دیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، ہم سے کچھ بن نہیں پڑ رہا. اب زمانہ وہ آ گیا ہے کہ رونا بند کریں، اشک شوئی کا انتظام کریں، آنسو پوچھنے چاہیے، قدم اٹھانا چاہیے. اور یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم تعزیت کی ایک مجلس منعقد کر کے اپنی ناکامیوں اور محرومیوں کا تذکرہ کرتے پھریں. ہمیں ایسے مردان حر کی ضرورت ہے، ایسے رجال اللہ کی ضرورت ہے، ایسے زندہ قائدین کی ضرورت ہے جو اپنی صلاحیتوں سے آج وہ منظر جو سیدنا نوشاد علی بخش قادری نے احیاء دین کے لیے دکھایا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث الثقلین نے احیاء دین کے لیے جو قدم اٹھایا، امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے احیاء اسلام کے لیے جو قدم اٹھایا، سیدنا مولانا ابو بکر صدیق نے احیاء اسلام کے لیے جو قدم اٹھایا اور سنت مصطفیٰ کو اور شریعت مصطفیٰ کو اسی نہج پر روشن فرمایا جس نہج پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا فرما کے گئے ہیں. آج اسی نہج پر کام کرنے والے قائدین کی ہمیں ضرورت ہے. ہم کسی اعلان کے لیے، کسی الیکشن کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں، لیکن ہم علی وجہ البصیرہ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ ایسی زندہ قیادت ہماری طریقت و شریعت و مذہب میں آج اگر صفحہ ہستی پر موجود ہے تو پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کی شکل میں موجود ہے. گرامی قدر حضرات، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ بریڈ فورڈ میں حضرت کی تحریک، اور نہ صرف بریڈ فورڈ میں بلکہ دیگر ممالک میں، ہمارے ملک پاکستان میں اتنے مختصر وقت میں عظیم الشان یونیورسٹی اور ایک تحریک، وہاں پہ 25 ستمبر کو عرس پاک ہو رہا ہے سالانہ، وہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر چکا ہے. عام اجتماع نہیں ہے. جو حضرات اس سے ناواقف ہوں، نہ جانتے ہوں، وہ اس عرس مبارک کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں. وہاں کی عظیم الشان یونیورسٹی، یہاں مساجد اور مدارس ہالینڈ میں، فرانس میں، دیگر ممالک میں
ایک روحانی مشن، علمی مشن اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے تحفظ کی تحریک آپ حضرات کے سامنے ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وقت کا جو تقاضا ہے، ہر دور کا جو تقاضا ہے، اسی کے مطابق دعوت دین کو، دین کے علمبرداروں کو پیش کرنا چاہیے. اور آج جو بات یہ آ کر ایک ادنا سا کارکن ہے اہل سنت و جماعت کا جس بات کو محسوس کرتا ہے وہ یہ ہے، گرامی قدر حضرات، اس وقت سب سے بڑا فتنہ ٹیلی ویژن کا فتنہ ہے. ٹیلی ویژن، ہمارے بزرگوں نے جو کہا تھا کہ یہ چیزیں جب آئیں گی کچھ قباحتیں بھی ساتھ لائیں گی، ان کا کہنا غلط نہیں تھا. لوگ ہمیں آج بھی کہتے ہیں مولویوں کا کیا ہے جی، ریڈیو آیا تھا تو کہتے تھے یہ حرام ہے، ٹی وی آیا تھا تو یہ کہتے یہ حرام ہے، فلاں چیز آئی ہے تو یہ حرام ہے، یہ ترقی کے مخالف ہیں، ان کو کیا پتا ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی وجہ تھی جس وجہ سے علماء نے کہا کہ تم لوگ تو نہ ریڈیو قائم کر سکو گے نہ ٹیلی ویژن قائم کر سکو گے. تو جب یہ اتنے بڑے فورم اور اتنے بڑے اسپیکر ان کو مل جائیں گے جو بد مذہب ہیں، گمراہ ہیں، کفار ہیں، گستاخ ہیں، شاتمان دین ہیں، ان کے پاس جب یہ فورم آئے گا تو کیا گل کھلائیں گے. گرامی قدر حضرات، یہ آج سب سے بڑا فتنہ، یعنی تبلیغی جماعت بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن تبلیغی جماعت کو بھی پیدل چل کے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، پیدل چل کے ان کو جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے ان کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا سب سے خناس اور سب سے بڑا فتنہ ٹیلی ویژن کا فتنہ ہے. اور اس فتنہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ آج غیر مسلموں نے، قادیانیوں نے ٹی وی چینل قائم کیا، عیسائی، یہودی ان کے چینل کام کر رہے ہیں، اسلام پر وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایک تشخص ہے کہ وہ یہودی ہیں، ایک پہچان ہے ان کی، تمیز ہے کہ وہ عیسائی ہیں. لیکن جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، آپ اس بات کو محسوس کریں کہ جو یہودی چینل اگر اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے تو ہر مسلم یہ سمجھتا ہے اور غیر مسلم بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہودی ایک الگ ملت ہیں، وہ اگر بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں تو یقیناً کسی بدنیتی پر کرتے ہوں گے. اور نصارہ الگ ملت ہے، ان کی الگ پہچان ہے، اور ہندو ایک الگ قوم ہے اور ان کی ایک پہچان ہے، وہ بھی لوگ کرتے ہیں. آریہ سماج بھی ہے، ان کے ٹی وی بھی موجود ہیں، اور 20 چینل انڈیا کے موجود ہیں، اور جن کے اوپر وہ اسلام کے خلاف بات کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. لیکن مجھے آپ حضرات سے یہ بات عرض کرنی ہے، ہندو کی بات، یہودی کی بات، نصرانی کی بات، دین کے بارے میں وہ مضر اثرات پیدا نہیں کر سکتی کہ جو لوگ پہلے اپنی زبان پر، اپنے ٹی وی پر اپنی جماعت کا مونوگرام، اپنا ماٹو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھیں اور اس کے بعد دین کے بارے میں گمراہی کی باتیں کریں، ان کا فتنہ سب سے مضر فتنہ ہے، اور اس کا سدباب سب سے پہلے مسلمانوں کو کرنا ضروری ہے. اور اس وقت میں مدارس قائم ہو چکے، مساجد قائم ہو چکی اور ہو رہی ہے الحمدللہ. وہ دین کی بنیادی ضرورت تھی، اس کا آپ نے اندازہ بھی کیا، حضرت پیر صاحب نے علم بھی اٹھایا، آپ حضرات نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، آج بھی آپ کا تعاون جاری ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. لیکن اللہ سے محبت ہماری ختم تو نہیں ہو گئی. ہم کسی مرحلہ پر جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، روح ہمارے جسم میں موجود ہے، ہم یہ تو نہیں کر سکتے، کہہ سکتے کہ ہم نے خدا کی محبت کا حق ادا کر دیا، ہم نے دین کی دعوت کا کام مکمل کر دیا. ارے یہ دعوت کا کام تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا. شروع امام علی مقام کی زبان سے فرمایا جان دے کر بھی حق ادا نہیں ہوتا، لاش کے ٹکڑے اڑ جائیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنا دین اسلام کا ایک مومن پر حق ہوتا ہے کہ وہ خود کو بھی مٹا دے، اپنی نسلوں کو بھی مٹا دے، پھر بھی یہ نہ کہہ سکے گا کہ میں نے حق ادا کر دیا. ارے حق یہی ہے کہ ملت اسلامیہ کا ایک ایک فرد عظمت مصطفیٰ پر اور ناموس توحید پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے. نعرہ تکبیر، زور سے بول. نعرہ رسالہ، علامہ